بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق شروع ہونے سے پہلے ایک بڑی دل خراش، دل کو دکھ دینے والی بات آپ سے شیئر کرنی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے فیس بک پر جنگ کی ایک خاتون ایک عورت کا کلپ سننے میں آیا۔ بس نقل کفر نہ باشد، اس کے تحت آپ کو سناتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ کتے صحابہ اور کتے سنی شیعہ بھائیوں کے خلاف پرچہ کروا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب صحابہ کرام کو اس طرح کی گالیاں دی جائیں گی تو جواب میں آپ کے گلے میں پھولوں کا ہار تو نہیں پہنایا جائے گا نا۔ اگر میرا دل دکھی نہ ہوتا تو میں اسے بہن کہہ کے سمجھاتا، لیکن چونکہ دل دکھی ہے اس لیے اس کے بارے میں یہ لفظ منہ سے نکلنا یہ بڑا دشوار ہے۔ مگر جو حضرات بھی سن رہے ہیں، صحابہ کو گالیاں دینے والے جو ہیں وہ خاص طور پر یہ بات یاد رکھیں، مومن وہی ہے جو قرآن کو، اللہ کے حکم کو اور نبی کریم علیہ السلام کے واضح اور ثابت شدہ حکم کو مانے۔ جو نہیں مانتا وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ جگہ جگہ آپ نے پڑھا ہے اللہ فرماتا ہے اپنی خواہشات کی اتباع نہ کرو۔ آج بھی آئے گا سبق میں کہ جو بندہ اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ بندہ فاسق بھی ہے، ظالم بھی ہے، کافر بھی ہے۔ گیارہواں پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہمیں سچوں کے ساتھ رہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ ہوتا رہتا ہے کہ کچھ لوگ جھوٹوں کو سچا سمجھ لیتے ہیں، ہوتا رہتا ہے، لیکن اللہ کریم تو ہر بندے کے اندر کی بات جانتا ہے نا۔ جس کو اللہ سچا کہہ دے اس کے بارے میں شک کرنے والا تو مومن نہیں رہتا۔ یہ 28واں پارہ ہے، سورۃ حشر ہے۔
آیت نمبر 8۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مال فے کے حقداروں کا ذکر کیا ہے کہ یہ مال فے کن کن کو ملے گا۔ فرمایا للفقراء المہاجرین، یہ فقیر ہجرت کرنے والوں کو مال ملے گا۔ الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم، یہ جو مہاجرین ہیں یہ نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے۔ گھر بھی مکہ شریف میں رہ گئے ان کے، مال بھی ان کا وہاں زیادہ پڑا رہ گیا، اور یہ نکلے تھے مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف۔ کیوں نکلے تھے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیے ان کی نیتوں کے بارے اللہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ یعنی دین کی مدد، اللہ کی مدد کون کر سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ رسول اللہ کی مدد کرنا دین کی مدد کرنا ہے۔ آگے دیکھیے اللہ فرماتا ہے اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ اب قرآن کریم نازل فرمانے والا اللہ تعالی یہ مہاجرین کے بارے اعلان کرتا ہے یہی سچے ہیں، اور سورہ توبہ میں کیا فرمایا؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی ہمیں حکم ہے کہ ابو بکر کے ساتھ ہو جاؤ، عمر کے ساتھ رہو، عثمان کے ساتھ رہو، علی کے ساتھ رہو، طلحہ کے ساتھ رہو، زبیر کے ساتھ رہو، سعد کے ساتھ رہو، سعید کے ساتھ رہو، عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ رہو، ابو عبیدہ کے ساتھ رہو۔ مہاجرین کے ساتھ رہنا ہے۔ اور جو صحابہ کو گالی دے وہ گویا اللہ کو گالی دے رہا ہے نا، یا اللہ تجھے نہیں پتا، تو ان کو سچا کہہ رہا ہے، حالانکہ یہ تو کتے تھے۔ تو ان کو کتا کہنا یہ اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل عطا فرمائے، ان کو نصیب عطا فرمائے۔ یہ جو ہمارے ادارے ہیں اب ان کا بھی تو فرض بنتا ہے نا، ان کو بھی چاہیے کہ پاکستان کا امن خراب کرنے والی قوتیں جو ہیں ان کے منہ میں لگام دے۔ ظاہر ہے میں اپنے آپ کو بڑا ٹھنڈا مزاج سمجھتا ہوں، ساتھی بھی یہی سمجھتے ہیں استاد تو بہت ٹھنڈے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میرا خون کھور رہا ہے۔ جب سے میں نے یہ سنا ہے نا، خون کھور رہا ہے۔ پتہ نہیں اور ساتھیوں کا کیا حال ہوگا۔ تو اگر کوئی ہیپن ہو گیا، کوئی واقعہ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ جو بل ہے نا، بل کہ صحابہ کرام کی توہین کرنے والا اسے اتنی سزا دی جائے، اس طرح کا بل فوری طور پر منظور کیا جائے، تاکہ ہر کسی کو پتہ ہو کہ میں نے اگر صحابہ کو یا اہل بیت کو برا بھلا کہا، گالی دی، تو مجھے اتنے سال تک جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ اس لیے یہ حکومت کی اور جو ہمارے ادارے ہیں ان کی توجہ طلب مسئلہ ہے، اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ پہلے ہی بہت تاخیر ہو چکی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جی فلاں نے بھی گالیاں دی تھی کیا بگڑا، فلاں نے گالیاں دی تھی کیا بگڑا۔ پھر اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ عوام خود قانون ہاتھ میں لیں گے۔
تو یہ پھر خانہ جنگی کی طرف ملک جائے گا، تو اللہ ہمارے وطن کو خانہ جنگی کی مصیبت سے بھی محفوظ رکھے۔